یزیدیات یزیدیات برائے شروع محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد برائے شروع ظہور امام مہدی علیہ السلام برائے بلند تر صلوات اللہم صلی علی
نکل چور آیا تو پھر کیا کرو گے حق فاطمہ کا تیرا پیشوا جو نکل چور آیا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے تم اپنے امام کی شہرت کی خاطر بڑا شور کرتے ہو منبر پہ جا کر نکیرین نے جو پکڑ ریش تیری قبر میں نچایا تو پھر کیا کرو گے نکیرین نے جو پکڑ ریش تیری قبر میں نچایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے محمد وعلی محمد دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے پرنور کنارے کو ولی کہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے پرنور کنارے کو ولی کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں علی کا سہارا ہے عبادت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر آل بیت جناب حاجی لیاقت صاحب کی خدمت میں لوگ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے وہ حق کی زندگی لوگوں جیا نہیں کرتے حق کی زندگی لوگوں جیا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے ہمارے خون میں شامل علی کی چاہت ہے ہمارے خون میں شامل علی کی چاہت ہے کہ نام اس کے سوا ہم لیا نہیں کرتے کہ نام اس کے سوا ہم لیا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے جو باب علم سے منسوب ہے وہی مومن جو باب علم سے منسوب ہے وہی مومن سوال غیروں سے جا کر کیا نہیں کرتے سوال غیروں سے جا کر کیا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے نصیب والے ہی پیتے سبیل کا پانی نصیب والے ہی پیتے سبیل کا پانی
جو کم نسب ہے یہ پانی پیا نہیں کرتے، جو کم نسب ہے یہ پانی پیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے۔ یہ درس سیکھا ہے ہم نے حسین سے لوگوں، یہ درس سیکھا ہے ہم نے حسین سے لوگوں، لبوں کو ظلم کے آگے سیاہ نہیں کرتے، لبوں کو ظلم کے آگے سیاہ نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے، وہ حق کی زندگی لوگوں جیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے۔ ہے درس کربلا ظالموں سے جنگ کرو، ہے درس کربلا ظالموں سے جنگ کرو، حق ہم پہ تو بیعت ظالم کیا نہیں کرتے، کہ ہم تو بیعت ظالم کیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے۔ ہو جن کے خون میں شامل بہادروں کا لہو، ہو جن کے خون میں شامل بہادروں کا لہو، کبھی بھی پشت سے حملے کیا نہیں کرتے، کبھی بھی پشت سے حملے کیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے۔ وہ شاہدی کے عزادار ہو نہیں سکتے، وہ شاہدی کے عزادار ہو نہیں سکتے، جو واجبات کو لوگوں ادا نہیں کرتے، واجبات کو لوگوں ادا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے، ہمیں ہے ناز علی دی اس زمانے میں، ہمیں ہے ناز علی دی اس زمانے میں، برے کو کہتے برا ہے ڈرا نہیں کرتے، برے کو کہتے برا ہے ڈرا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے، جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر بھی سوال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا، زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا، زہرا کے نور عین نے کیا وار
کیا وار کر دیا تو نے کمال کر دیا کہتی ہے ہر ادا تو نے کمال کر دیا کہتی ہے ہر ادا خاموش رہ کے دین کا پرچار کر دیا خاموش رہ کے دین کا پرچار کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا اس طرح سے تباہ کیا امیر شام کو اس طرح سے تباہ کیا امیر شام کو ذہنوں کو تخت و تاج سے بیزار کر دیا ذہنوں کو تخت و تاج سے بیزار کر دیا زہرا کے نور اہل بیت دشمن تعالی تو نے ہر لفظ کو ایسا بنایا تیر تو نے ہر ایک لفظ کو بنایا ایسا تیر اس پار سے چلایا تو اس پار کر دیا اس پار سے چلایا تو اس پار کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا شیشے میں شکل دیکھ کر کہتا تھا میرے شام شیشے میں شکل دیکھ کر کہتا تھا میرے شام مجھ کو حسن کے خوف نے بیمار کر دیا مجھ کو حسن کے خوف نے بیمار کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا اس در پہ ایک سجدے نے دی ہے وہ عظمتیں اس در پہ ایک سجدے نے دی ہے وہ عظمتیں جو تھے غلام ان کو بھی سردار کر دیا جو تھے غلام ان کو بھی سردار کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا ناری امیر شام کو فنار کر دیا عشق حسین کی عشق حسن کی شان بیان اور کیا کروں عشق حسن کی شان بیان اور کیا کروں ہم جیسوں کو بہشت کا حقدار کر دیا ہم جیسوں کو بہشت کا حقدار کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا وار کر دیا ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اگر فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی یہ بات کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی اگر فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی یہ بات کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب حاجی صفدر صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اپنے زمانے کی سے سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے. ذرا مل کر دعا مانگو کہ جب محشر میں ہم اٹھیں ماشاءاللہ تجھے سفیان مل جائے ہمیں عمران. بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین. پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین. یہ مجلسیں یہ ماتم یہ جلوس ہیں ثبوت ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین. بلند تر صلوات جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کرتا. سخا کے ملک کا وہ تاجور ہے میرا حسین. سخا کے ملک کا وہ تاجور ہے میرا حسین. عطا کے بعد بھی کبھی تذکرہ نہیں کرتا. ماشاءاللہ. یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداثرہ حسین کی. یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداثرہ حسین کی. خدا کے دین کی ہر ادا ہے خیر کا حسین کی. یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداثرہ حسین کی. وہ چاند سے سجا ہوا نجوم سے بھرا ہوا. وہ چاند سے سجا ہوا نجوم سے بھرا ہوا. وہ کہکشاں وہ آسماں ہے سیرگاہ حسین کی. یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداثرہ حسین کی. کچھ لوگ مجلساں جو ہم کو گریز کرتے ہیں. خلد تو ہے شاہ شہیداں کی ملکیت. خلد ہے شاہ شہیداں کی ملکیت. کون پھر تجھ کو وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا جو تجھے مجلس شبیر میں آنے نہیں دیتا. کیا تجھے خلد کی جاگیر میں جانے دے گا. تو گر یہاں نہ آئے گا جناب کیسے جائے گا. تو گر یہاں نہ
یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداحرہ حسین کی. ایک سوال کرو. محمد وعلی محمد. جبرائیل نوں فرشتے پوچھتے ہیں کہ جدوں تو زمین تے جانا ہے تے اپنے پراں نوں بڑا عطر شطر لا کے تے بڑی خوشبو لا کے جاتا ہے، یہ وجہ کی؟ تے جبریل نے جڑا جواب دیتا ہے، جو پوچھتے ہو راز یہ میری تو ہے نماز یہ، جو پوچھتے ہو راز یہ میری تو ہے نماز یہ پر میرے ہے در اصل آرام گاہ حسین کی، یہ میرے دل کی دھڑکنیں مداحرہ حسین کی، خدا کے دین کی ہر ادا ہے خیر خواہ حسین کی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دے اللهم صل على محمد وعلى محمد. کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے. کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے. اور تیرے یزید جیسے ہیں دنیا میں بے شمار، لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے. ماشاءاللہ. اور میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب ریاض صاحب کی خدمت میں ہم آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے شمولیت محمد والے محمد بران کا سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے، واہ. علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے دل کو سرور آتا ہے. واہ. جسے زمانے نے ٹھکرا دیا ہو گیا باس، علی کے در پہ وہ ساحل ضرور آتا ہے. واہ. إلا بالله العلي العظيم.
عظمت تیری میں کیا ڈساں، عظمت تیری میں کیا ڈساں، بدیے سے تو میں کیا لکھا، بدیے سے تو میں کیا لکھا، بے شک حسنین دے ارشادوں، بے شک حسنین دے ارشادوں، بے شک حسنین دے ارشادوں، آئے نے جوڑے بندو، آئے نے جوڑے بندو، عزت کوئی بکری پائی ہے، عزت کوئی بکری پائی ہے، سیدوں نے اس غیرت شناس گالی، عباس مولا عباس دی عباس مولا عباس یہ دو حسنین دی امری میں ہتھارن سیتائے لباس دا، جی عباس مولا عباس، جی عباس مولا عباس۔ اے مومنا دا پیرے، اے مومنا دا پیرے، حسنین دا اے ویریے، حسنین دا اے ویریے، ہر مومن دا رکھوالا ہے، ہر مومن دا رکھوالا ہے، ہر مومن دا رکھوالا ہے، نلے دردی تصویر بھی ہے، نلے دردی تصویر بھی ہے، اسا مومنہ نو اِن پرچم دا، اسا مومنہ نو اِن پرچم دا، سایہ کوئی اِن دا لاس غازی، عباس مولا عباس، جی عباس مولا عباس، اِن علم نو ویکھ کے لگدا ہے، جی پھردا ہے ساڈے آس پاس دا، جی عباس مولا عباس۔ پر کر دیا ہے دی کا کاسا رسول نے، بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے، پر کر دیا ہے دی کا کاسا رسول نے، بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے، جس نے جڑے ہی کار دی شجرے یزید کی، ایسا دیا ہے دی کو نواسا رسول نے۔ ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے، عزت مآب واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا جناب سید التجا حسین قاسمی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں۔ ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے شمولیت محمد والے محمد بلند تر صلوات، برائے شمولیت بہتر شہداء علیہ السلام پرخلوص بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، اہل بیت جسمت الہی، بلند الصلوات۔ امام زمانے کی صحت سلامتی کے لیے
बुलंद तर सलवात। इन पे दरूद पढ़िए मोहम्मद जो राजमान पीछे तशरीफ फरमा है, गुजारिश है थोड़े आगे आ जाए ताकि मजलिस बन सके। और थोड़े दरूद भी पढ़ते जाइए। इस मजलिस के आज़ाद की मकबूलियत के वास्ते बुलंद आवाज़ से फिर अपनी ज़ुबान को मौजूद करवाएं। दरूद पढ़िए। जिन मरहूमीन के विसाल सवाब के लिए इस मजलिस का एहतमाम किया गया है, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वारिस ज़मान इस ज़िक्र के हकीकी वारिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर हुज़ूर में ताजील के लिए बुलंद आवाज़ से औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना व सय्यिदिल मुरसलीना व ख़ातमिन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات پڑھ لیجیے محمد سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں عید غدیر اور عید مباہلہ کی مبارکباد عرض ہے، چونکہ کل انشاءاللہ عید مباہلہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کا مخصوص انتظام کیا ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ مباہلہ پہ تقریر کی جائے، لیکن چونکہ اس کے لیے الگ سے آپ نے جشن کا اہتمام ضرور کیا ہوگا، لیکن ابھی ایام غدیر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جو ہم مباہلہ اور غدیر کے درمیان، تو اس لیے میں نے غدیر کو ہی موضوع بحث قرار دیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنی دیر میں آپ کو زحمت دوں گا توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عزیز دوران مجلس آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رمضان گرامی سورہ مبارکہ مائدہ کی 67ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت تبلیغ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو کسی عظیم کام کے تبلیغ کی تلقین کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ غور فرمائیں گے، اگرچہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ آیت تبلیغ کی صحیح انداز میں تفسیر اور مفہوم کو بیان کیا جائے۔ ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الرسول، یا ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی کو
پکارا جائے تو اس کو یا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ پروردگار اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اس رسول کو کہ جس کو پورے قرآن مجید میں مختلف قسم کے القابات سے یاد کیا گیا، کہیں پہ طٰہٰ کہا گیا، کہیں پہ یاسین کہا، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہا، کہیں پہ یا ایھا المدثر کہا، پیارے پیارے القابات کے ساتھ پکارا گیا میرے نبی کو۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں جو رسول خدا کا عہدہ ہے، جو رسول خدا کا ڈیزگنیشن ہے، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسی سے ہی پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے نہیں کہا۔ پورے قرآن مجید میں اگر دیکھ لیں تو اس انداز میں، اس سختی کے ساتھ کہیں پہ بھی خطاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، مرسل بھیجا ہوا، اور اسی سے رسالہ ہے۔ رسالہ عربی زبان میں لیٹر کو، جو خط کو کہا جاتا ہے، اور خط بھی بھیجا جاتا ہے اور اس میں کسی کا پیغام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ اور رسول بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آتا ہے۔ اور یہاں پر میرے نبی کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بے شک تو طٰہٰ بھی ہے، تو یاسین بھی ہے، تو یا ایھا المزمل بھی ہے، لیکن یہاں پر جو پیغام ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو تو نے ضرور پہنچانا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو یہاں پہ، پیغمبر اسلام کو یہاں پہ ماشاءاللہ ان کے عہدہ کی طرف اشارہ کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول، ہم جو کہنے جا رہے ہیں وہ امر اتنا عظیم ہے کہ ہم یہاں تجھے آج طٰہٰ نہیں کہیں گے، یاسین نہیں کہیں گے، کوئی لقب نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پہ ہم آپ کو آپ کے عہدے کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب آپ اس پیغام کی تبلیغ کر لیجئے کہ جو ہم آپ پہ اس سے پہلے نازل کر چکے ہیں۔ یہاں پہ انزل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو فعل ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، پاسٹ، فیوچر نہیں، پاسٹ فیوچر ہے، تو وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا جملہ یا ایسا صیغہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ کہے کہ ابھی ہم جو نازل کریں گے اس کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، نہیں، بلکہ پاسٹ کا یہاں پہ جو ٹینس ہے یہاں پہ وہ پاسٹ کا ہے، اور کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر پہلے سے ایک پیغام نازل ہو چکا ہے اس کو آج مجمع عام میں تبلیغ کر دیجیے۔ اور یہ پیغام بھی وہ ہے کہ آج ہم آپ کو نہیں بتا رہے، آج ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آج لوگوں کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائیے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو دعوت ذو العشیرہ پر جس دن آپ نے اے میرے حبیب میری توحید کا لوگوں کو بتایا تھا، اپنی نبوت کا لوگوں کو بتایا تھا، اسی دن سے علی کی ولایت کا بھی بتا چکے تھے، لیکن چونکہ وہ بند کمرے میں تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ چند لوگوں میں تھا، آج ہم اس اعلان کو 1,24,000 لوگوں کی موجودگی میں کروانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شک میں نہ رہے، کل کو یہ نہ کہے کہ محمد مصطفیٰ نے بتایا نہ تھا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے، میرے بعد میرا خلیفہ برحق کون ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو ہم تم پہ، آپ پہ پہلے سے نازل کر چکے ہیں، آج اس کی تبلیغ کر دیجئے، اور ایسا اہم کام ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، عجیب لہجہ ہے اللہ نے کرم، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اے میرے حبیب اگر آج یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ اے میرے حبیب آپ نے ہماری رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ پوری توجہ سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہاں پہ آپ غور فرمائیں گے، یہاں پہ یہ نہیں کہا وَإِن لَمْ
کہ اگر اس کی تبلیغ نہ کی، انتہائی دقیق نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ اگر یہ کام آج نہ کیا۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیغام کو لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تم نے اس کو پہنچایا نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے ہماری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ان لم تبلغ نہیں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ اگر ایک کام نہ کروایا، یہ نہیں کہا کہ اس کی آج آپ نے تبلیغ نہ کی، بلکہ کہا کہ آج اگر آپ نے ایک کام نہ کیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کام کون سا ہے، کہ جو کام اگر رسول خدا نہیں کرتے تو گویا کہ رسول خدا کی رسالت خطرے میں ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہ کہ رسالت سے ہمیں مراد کیا ہے، اور خدا بند عالم سے یہ سوال بھی کریں گے کہ اے میرے پروردگار، رسالت یعنی پیغام رسانا، پیغام کو کنوے کرنا، آگے پیغام کو پہنچا دینا، اور رسالت سے ہی مرسل ہے، رسالت سے ہی رسول ہے۔ رسالت یعنی کسی کی طرف سے کوئی پیغام پہنچانا، اس کو رسالت کہا جاتا ہے، اور جو بھیجا جاتا ہے پیغام کو لے کر آتا ہے دوسروں تک، اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے خدا کی طرف سے پیغام لے کے آئے، سب کے سب مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، سب کے سب رسول ہیں، جناب آدم سے لے کر خاتم المرسلین کا، خاتم المرسلین یعنی تمام بھیجے ہوئے کو یہاں پہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب سب خدا کی طرف سے پیغام لے کے آئے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ ہمارے پیغمبر اسلام نے جب اسلام مکمل ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، احکام سارے آ چکے، اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو بھیجا تھا ہماری توحید پہنچا دے، گویا کہ توحید نہیں پہنچائی۔ ہم نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو بت پرستی سے نجات دلائی جائے، آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ ہم نے بھیجا تھا لوگوں کو نماز سکھلائیں، احکام حلال و حرام بتلا دیں، لیکن اگر آج یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ لیکن ہم سوال کریں گے، اے پروردگار، یہ رسالت کیا ہے جس کو آپ، اے میرے اللہ، تو جس کو اپنی رسالت کہہ رہا ہے، یہ رسالت کیا ہے؟ تیری توحید پہنچانا تیری رسالت ہے۔ وہ تو تیرا حبیب آج سے 23 سال پہلے پہنچا چکا، کبھی چھپ کے تبلیغ کی، کبھی دعوت العشیرہ میں آ کے تبلیغ کی، کبھی بالجہر تبلیغ کی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کہ میرے حبیب، اگر رسالت، توجہ، اگر رسالت تیری توحید کو پہنچانے کا نام ہے تو یہ وہ کام ہے کہ جو تیرا نبی اس سے پہلے بڑی تکلیفیں اٹھا کے لوگوں تک پہنچا چکا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو پہنچانا مقصود ہے تو یہ وہ کام ہے کہ آج سے 23 سال پہلے ہو چکا۔ اگر تیری رسالت تیرے حبیب کو اپنا محمد الرسول اللہ منوانا ہے تو یہ بھی تیرا حبیب پہلے سے منوا چکا ہے۔ اگر تیری رسالت لوگوں کو تیرے حلال و حرام کے احکام بتلانا ہے تو یہ بھی تو تیرا حبیب اس سے پہلے بتلا چکا ہے۔ اگر تیری رسالت لوگوں کو نماز سکھلانا ہے، یہ بھی بتلا چکے ہیں۔ اگر لوگوں کو احکام زکوٰۃ بتلانے ہیں، یہ بھی عملاً رسول خدا لوگوں سے زکوٰۃ لے بھی رہے ہیں۔ اگر تیری رسالت لوگوں کو حج کا طریقہ سکھلانا ہے تو میرے حبیب، یہ تیرے، اے میرے اللہ، یہ تیرے حبیب کا پہلا حج نہیں ہے، آخری حج ہے، اور کچھ دیر پہلے ابھی تازہ لوگوں کو عملاً حج کروا کے آ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر تیری رسالت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تیری توحید کا پیغام ہے، تو یہ وہ احکام ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تیرا حبیب اس سے پہلے لوگوں تک پہنچا چکا ہے۔ اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ حج کے دوران جو خطبہ حجۃ الوداع تیرے رسول نے انجام دیا ہے، 1,24,000 لوگوں کو اس پہ گواہی بنا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ کیا میں نے تم تک جو خدا کی رسالت تھی وہ پہنچا دی یا نہیں۔ 1,24,000 لوگوں نے یہ گواہی دی ہے، ہاں یا رسول اللہ، جو خدا نے کہا تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔
اب سوال پیدا ہوگا کہ اے پروردگار، اب جب تیری رسالت وہ چیزیں ہیں وہ تو تیرا حبیب پہنچا چکا، تیری توحید کی خاطر تیرے رسول نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ تیرے حبیب نے کبھی طائف میں جا کے لوگوں نے پتھر مارے، تیرے حبیب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، لوگوں نے کبھی تو تیرے حبیب کے رستے میں کانٹے بچھائے، تیرے حبیب کے پاؤں زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، لیکن تیرے حبیب نے تیرے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ تیرا رسول ہے، وہ تیرا نبی ہے کہ تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے شیب ابی طالب میں 3 سالوں تک درختوں کے پتے کھاتا رہا۔ وہ تیرا رسول ہے، وہ تیرا نبی ہے کہ جو یہاں تک نوبت آئی کہ تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس پہ مکے میں رہنا حرام کر دیا گیا، مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ کیا کیا تکلیف نہیں اٹھائی تیرے رسول نے، لیکن کیا اتنی تکلیفوں کے بعد آج اس طریقے سے انتہائی سخت لہجے میں یہ کہنا کہ اے میرے حبیب اگر آج یہ کام نہ کیا تو اے میرے رسول تو نے گویا کہ یہ سارے کام نہیں کیے، اے میرے حبیب یہ کہاں کا، اے میرے اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے، تو تو عادل ہے، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ وہ کون سا پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر آج یہ کام نہ کیا تو وہ توجہ ایک نقطے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے اس طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا ہوگا کہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے اے میرے حبیب وہ ہے کہ تو نے کوئی کام انجام نہیں دیا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کام رسالت الہی اگر ان چیزوں کا نام ہے، اور تمام اہل اسلام کو میرا چیلنج ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ رسالت الہی یعنی خدا کی پیغام رسانی کس چیز کا نام ہے تو مسلمانوں کے سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ رسالت یہی ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا میری توحید کو پہنچا دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، جتنے بھی احکام حلال و حرام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان کو پہنچانا رسالت الہی کہلاتی ہے، اور ہر کوئی اس بات کو قبول کرے گا کہ میرے رسول نے، میرے حبیب نے آخری حج ہے، اس آخری حج تک یہ سارے کے سارے پیغام پہنچا دیے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اب کیا وجہ ہے، کیوں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جو کام آج خدا کروانا چاہتا ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے، وہ کون سا کام ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو گویا کہ وہ سارے کام نہیں کیے، اگر یہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ سارے کام کیے ہیں۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ اے سوال کرنے والے، سوال کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ٹھیک ہے میرے رسول نے میری توحید پہنچا دی، پوری توجہ، لطف آئے گا یقیناً انشاءاللہ اگر اس جملے کو ہضم کر لیا اور میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ میرے رسول نے توحید پہنچا دی، نماز، روزہ، حج، زکات پہنچا دی، لیکن جو کام آج میں کروانا چاہتا ہوں وہ تبلیغ ولایت علی نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں، تبلیغ تو پہلے بھی ہو چکی ہے، پوری توجہ، پوری توجہ۔ تبلیغ کا مطلب ہے بتانا، رسول خدا دعوت العشیرہ سے لے کر مختلف مقامات پر علی ابن ابی طالب کی امامت کا لوگوں کو بتلاتے رہے، لیکن آج بتلانا نہیں ہے بلکہ منوانا ہے۔ یہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا معنی کہ آج بتلانا نہیں ہے بلکہ بیعت لینی ہے، منوانا ہے۔ اور میرے حبیب اگر آپ نے آج منوا لیا تو گویا کہ میری توحید بچ سکے گی، اگر آج ولایت علی لوگوں کو منوا لی تو میری توحید بھی بچ جائے گی، میری رسالت بھی بچ جائے گی، نماز بھی بچ جائے گی، زکات، حج و احکام شریعت سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ اور اگر آج لوگوں سے ولایت علی نہ بچا سکا، نہ پہنچا سکا، نہ بنوا سکا تو میری توحید لوگوں تو خالص نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، کوئی تو مجھے مجسم خدا کہہ کے کرسی پہ بٹھا دے گا۔ پوری توجہ۔ اور جو میں نے نماز تجھے بتائی تھی وہ نماز آگے منتقل نہیں ہوگی، بلکہ کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا۔ اگر آج علی کو مان لیا وہی نماز ہوگی جو میں نے بتلائی تھی۔ اگر آج ولایت علی کو منوا لیا، اے میرے حبیب میری توحید بھی بچ جائے گی،
میری رسالت بھی بچ جائے گی، نماز بھی اپنی اصلی حالت میں ہوگی، روزہ بھی اپنی اصلی حالت میں ہوگا، احکام خمس و زکوٰۃ بھی اپنی اصلی حالت میں ہوگی، احکام حج بھی اپنی اصلی حالت میں ہوں گے۔ اور اے میرے حبیب اگر آج لوگوں سے یہ مانا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا، اگر آج یہ کام نہ کروا سکا تو گویا کہ کیا ہوگا؟ نہ میری توحید بچے گی، نہ تیری رسالت بچے گی، نہ نماز بچے گی، نہ اذان صحیح ہوگی، نہ قرآن صحیح ہوگا۔ ماشاء اللہ آپ توجہ کریں نا جہاں پہ یہ ایک نقطہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے گئے، میرا یہ سوال صرف آپ سے نہیں ہے بلکہ تمام اہل اسلام سے ہے کہ رسول خدا جو اسلام لے کے آئے تھے وہ ایک اسلام تھا یا 73 قسم کا اسلام تھا؟ ایک اسلام۔ آج آپ دیکھیں توحید کے بارے میں جو عقیدہ ہے لوگوں کا، آج 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقے والوں سے پوچھیں کسی کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے۔ اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے اشارہ کیا کرسی پہ بٹھانے والا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں ایسی روایات موجود ہیں کہ بروز معاشر خدا کو دیکھا جائے گا جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا، یہ روایت ہے۔ اور ایک وہ وقت آئے گا جب لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو جہنم سے آواز آئے گی قط پروردگار کافی ہے کافی ہے۔ پہلے جہنم یہ سوال کرے گا اس بات سے پہلے حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ لیکن مخلوق جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ مخلوق ختم ہو جائے گی، نہیں بچیں گے۔ آخر کار جہنم کے پیٹ کو بھرنے کے لیے خدا اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں داخل کرے گا۔ بس جہنم میں جو ہی خدا کی ایک پیر، خدا کا ایک پاؤں جائے گا، جہنم سے آواز آئے گی قط کافی ہے میرے پروردگار، تیرا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی ایسے لوگ کہ جن کا آدھا خدا جہنمی ہوگا ان کا اپنا کیا ہوگا؟ جن کا، ٹھیک ہے نا، یہ توحید پر، توحید کیا ہے؟ لیکن اگر توحید علی سے نہیں ہوتی، توجہ، اگر غدیر پر علی کو امام مان لیا ہوتا تو توحید میں اس طرح کی شک نہ ہوتی، اس طرح کی توحید لوگوں کے پاس نہ ہوتی، بلکہ ایسی خالص توحید ہوتی جو علی نے بتلائی تھی، جو علی سے لے گئے، علی نے وہ توحید بتلائی کہ مخالفین کو بھی کہنا پڑا۔ آپ دیکھیں محمد ابن ابی الحدید جو ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، یہ اہل سنت کا ہے، بہت بڑا عالم ہے، یہ اقرار کرتا ہے، کہا کہ اگر علی نہ ہوتے اور اگر علی لوگوں کو توحید نہ بتلاتے لوگ توحید کو پہچان ہی نہ سکتے۔ اگر علی سے توحید نہیں ہوتی تو اس قسم کی توحید نہ ہوتی کہ جس میں خدا مجسم ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا وہ عظیم ذات ہے کہ جو نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر خدا دنیا میں یا آخرت میں دیکھا جائے تو ضروری ہے اس کو جسم ہونا چاہیے، اور جسم وہ ہوتا ہے کہ جو زمان کا بھی محتاج ہوتا ہے، مکان کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ مکان کا محتاج اس طرح ہوگا کہ ایک جسم اگر یہاں ہے تو وہاں نہیں ہوگا، اسی مکان میں ہوگا، اور اگر اس زمانے میں یہاں ہے تو پھر دوسرے زمانے میں کسی اور جگہ پر ہوگا۔ زمان کا بھی محتاج ہے، مکان کا بھی محتاج ہے، اور پھر جس جہت میں ہوگا اسی جہت میں دیکھا جائے گا، دوسری جہت میں نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یہاں ہے وہاں نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ خدا وہ عظیم ذات ہے کہ وہ تمام قسم کی محتاجیوں سے بالا تر ہے۔ یہ توحید علی نے دی، اور اسی لیے جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ اے علی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کو دیکھا نہ جائے، اے علی اے مولا یہ بتلائیے کہ خدا نظر آئے گا؟ مولا نے فرمایا نہیں، یاد رکھو خدا وہ عظیم ذات ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بل تدرکہ القلوب بالایمان، یعنی وہ عظیم ذات ایسی ہے کہ جس کو ایمان کے نور سے دیکھا جا سکتا ہے، جس کو دل درک کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، سوال میں نے کیا کیا تھا، بس میں آگے موضوع کو کلوز کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ سوال کیا کیا تھا کہ کتنے اسلام کے فرقے ہیں۔ رسول خدا ایک ہی اسلام لے کر آئے تھے، یعنی یا رسول خدا نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی یا ہاتھ باندھ کے پڑھی، ایک طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کھول کے پڑھی پھر خدا کا حکم آ گیا نہیں بھائی باندھ لو، پھر
باندھ کے پڑی، پھر کہا نہیں یہاں باندھ لو، پھر کہا یہاں بھی نہیں یہاں باندھ لو. ایسا نہیں. رسول خدا نے حج اگر کیا تو یقیناً ایک ہی طریقہ تھا رسول خدا کے حج کا. اور ایک اور بہت ہی یعنی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں ہماری نماز وہی ہو جو رسول خدا کی نماز تھی، ہمارا روزہ وہی ہو جو رسول خدا کا روزہ تھا، ہمارا حج کا طریقہ وہی ہو جو رسول خدا کا طریقہ تھا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کا وہی طریقہ ہو کہ جو رسول خدا کا طریقہ تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی رسول خدا نے داڑھی اتنی لمبی رکھی ہو اور کبھی ایک مٹھی کے برابر ہو، کبھی رسول خدا نے زلفیں رکھی ہو اور کبھی سر منڈوا دیا ہو. یعنی ایک طریقہ جس کو کہتے ہیں حج کے دوران منڈوانا اور بات ہے. یہ ایک سوال ہے نا کہ رسول خدا نے جو اسلام خدا نے بھیجا تھا وہ ایک ہی اسلام تھا. آج 73 اسلام کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. آج 73 فرقے کیوں ہیں؟ اور مسلمانوں کے عقیدے میں اگر دیکھا جائے، عقائد کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عقائد کی دنیا میں بھی مذہب الگ الگ ہیں. کوئی خدا کی کس صفت پر اختلاف رکھتا ہے، کوئی خدا کو کس صفت پہ اختلاف ہے کہ کوئی خدا کو مجسم مانتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں خدا کبھی نظر نہیں آئے گا، کوئی کہتا ہے دنیا میں نظر نہیں آئے گا آخرت میں نظر آ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں خدا ہر جگہ موجود ہے. کہا نہیں ہر جگہ موجود نہیں ہے، عرش پہ بیٹھا ہے. یہ الگ الگ عقیدے کیوں ہیں؟ نبوت کے بارے میں الگ الگ عقیدہ کیوں ہے؟ اسی طریقے سے 5 بڑے مذاہب جو فقہ کی دنیا ہے، فقہ میں بھی 5 بڑے مذاہب، فقہ جعفریہ، فقہ حنبلیہ، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ اور فقہ حنفیہ. یعنی 5 بڑی فقہ ہیں، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ اختلاف موجود ہے، جبکہ سب کے سب دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ سب کا نبی بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے. اختلاف کیوں ہے؟ یا تو رسول خدا نے بھی اسی طریقے سے مختلف احکام بتائے تھے اور کہا تھا کہ حنفی یوں نماز پڑھیں گے، شافی یوں پڑھیں گے، مالکی یوں پڑھیں گے. کیا وجہ؟ لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ رسول خدا نے 5 قسم کا اسلام دیا تھا، 73 قسم کا اسلام دیا تھا. نہیں، بلکہ کہیں گے ایک ہی اسلام تھا جو خدا نے پہنچایا تھا رسول خدا کی طرف، اور اسی ایک کی تبلیغ کی رسول خدا نے. لیکن آج یہ اسلام خالص کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی میں یہی کہوں گا کہ اگر اس دن توجہ یہ وہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب اگر آج منوا لیا تو وہ میری پوری رسالت، خالص توحید، خالص نماز، خالص روزہ، خالص حج، خالص زکوٰۃ تو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر تو آج ولایت علی کو نہ منوا سکا تو گویا کہ نہ میری توحید خالص ہوگی، نہ نماز خالص ہوگی، نہ روزے کے احکام خالص ہوں گے، نہ حج کے احکام خالص ہوں گے. پوری کی پوری شریعت لوگوں کے پاس تو ہوگی لیکن خالص نہیں ہوگی، ملاوٹ والی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ گئی میرے محترم دوست؟ اسی لیے اگر ہم رسالت یہ کہیں کہ خدا کا پیغام کو پہنچانا رسالت ہے تو رسول خدا نے کر دیے. مانا یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آج منوا لیا تو گویا کہ آپ نے میری توحید، میری اسلام، میری شریعت کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا. اور اگر نہ منوا سکے تو گویا کہ سارے کے سارے احکام تو ہوں گے لیکن خالص شکل میں نہیں ہوں گے. بس عزیزان گرامی باعث فخر ہے بات اور خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ لوگوں کے وہ امام ہیں کہ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی امام ابو حنیفہ امام شافعی پہ لعنت کرتا ہے، کبھی امام مالک امام ابو حنیفہ کو کہتا ہے اس کا یہ فتویٰ غلط ہے. لیکن خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ آپ نے غدیر کو مانا ہے، آپ غدیر کے پیروکار ہیں، آپ نے ولایت علی کو قبول کیا ہے. اور یہ باعث افتخار ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ پہلے نے کہا وہی سب مل کے بولو ہم سب کا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، عباس کا بابا، زینب کا بابا، کل ایمان حیدری رنت الصلوات.
والے محمد نے کہا، وہی درمیان والے محمد نے کہا، وہی آخر والے محمد نے کہا. اسی لیے رسول نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے ساتھ محمد ہیں. اگر پہلے سے پوچھو گے رسول خدا کی نماز کا طریقہ کیا تھا، وہ بھی وہی طریقہ بتائے گا. اگر درمیان والے امام صادق سے پوچھو گے وہ بھی وہی طریقہ بتائیں گے. اگر امام زمانہ سے پوچھو گے وہ بھی وہی طریقہ بتائیں گے. فرق نہیں ہو. تو خوش قسمت ہو آپ کہ جنہوں نے غدیر کو مانا ہے اور علی سے دین لیا ہے. اور یہ لوگ اگر علی سے دین لیتے تو آج اختلاف اسلام کے اندر نہ ہوتا. اور ایک اور بات، آخری جملہ کہ خدا نے کہا، قرآن کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اب آپ دیکھیں، بات میں اس طرف لے گیا کہ تمام مسلمان جو ہیں 72-73 فرقے جو ہیں سب کے سب کہتے ہیں ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں، وہی نماز وہی روزہ جو رسول خدا کا تھا، اور سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، اور سب اپنے آپ کو اپنے کہیں اپنی جگہ پہ مومن بھی کہتے ہیں. اب قرآن میں خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. لیکن اب دیکھیے نا کہ ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ کیا آج مسلمان عزت کی زندگی جی رہے ہیں یا نہیں؟ آج عزت ہے مسلمانوں کی؟ نہیں ہے. خدا کی قسم آج بھی دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو. اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو عزت سے وہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے علی کو اپنا امام مانا ہے. دیکھ لو، ایران میں جا کے دیکھ لو، لبنان میں جا کے دیکھ لو. اگر حزب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو وہاں جا کے دیکھ لو. ایران میں دیکھنا چاہتے ہو، آج دنیا کی شیطانی طاقتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی بات کرتا ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے. اگر آج عزت کی زندگی کوئی جی رہا ہے تو وہ وہی ہے کہ جنہوں نے علی کو اپنا امام مانا ہے، جن کے پاس غدیر بھی ہے، جن کے پاس کربلا بھی ہے. یہی سوال جب حسن رسول اللہ سے یہی سوال حزب اللہ کی جنگ ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ اگر حالات تو یہ ہیں، ظاہراً تو یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، شیطانی طاقت ایک طرف ہے، ختم علی کو کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت مخالف ہے، مسلمان مخالف ہیں. سعودی عرب سے فتوے نہیں آئے، فتوے آئے کہا ان کو قتل جو ہے مارو ان کو. آج بھی آ رہے ہیں، آج بھی یہی سازش ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں پوچھا گیا یہ بتائیے کہ اگر سرنڈر کریں گے آپ، ایسا وقت آ جائے، حالات یہ بن چکے ہیں کہ ان کے مقصد بھی یہی تھا نا، فضائی پابندی ہے، زمینی رستے بند ہیں، بحری رستے بند ہیں، نہ خوراک پہنچے گی، نہ پانی ہوگا، نہ کچھ. کیا کریں گے؟ سرنڈر کریں گے. یہ میڈیا پر جب سوال ہوا اس جنگ کے دوران، خدا کی قسم وہ بھی علی کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں بھی علی کا حکم تھا، اور اس نے کہا یاد رکھو میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جب تک تمہیں خیبر نہ یاد دلوا دوں میرا نام حسن نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو سرنڈر کر جائیں گے. ہمارے پاس غدیر بھی موجود ہے اور کربلا بھی موجود ہے. غدیر ہمیں عزت سے جینا سکھلاتا ہے، کربلا ہمیں قربانی دے کر باطل کے سامنے ڈٹ کے رہنا سکھلاتا ہے. یہ جواب تھا عزیزان گرامی. آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج بھی شیطانی قوتوں کو بھی معلوم ہے کہ جو علی والے ہیں یہی انہی کے پاس صحیح اسلام موجود ہے، خالص شکل میں جو اسلام موجود ہے انہی کے پاس موجود ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو جھٹایا جائے، وہ یہی چاہتے ہیں آپ کی صفوں میں اختلاف ڈالا جائے. اور یہ جو خدا کا وعدہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. تو آج میں یہاں ممبر رسول پہ، ممبر حسین پہ بیٹھ کے تمام اہل اسلام کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت یوں کبھی نہیں ملے گی کہ کاسے لے کر کبھی ایک ملک کا دورہ کرو گے، کبھی دوسرے ملک میں جاؤ گے، لیکن خدا کی قسم تمہارے پاس حکومت بھی ہوگی، تمہارے پاس تخت و تاج بھی ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن عزت نہیں ہوگی. اگر عزت چاہتے ہو تو تمہیں غدیر پہ آنا پڑے گا، علی کو اپنا امام ماننا پڑے گا.
ہمارے نزدیک مولا امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ الموت فی العز خیر من الحیات فی الذل، کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ حسین کا جملہ ہے. ہمارا وہ مکتب ہے شیعان حیدر کرار، ہمارا وہ مکتب ہے کہ وہ ہمیں عزت سے جینا سکھاتا ہے. اگر عزت کی زندگی نہیں ہے تو عزت کی موت کو قبول کر لو. ذلت کی زندگی جینا نہ علی نے سکھلایا ہے، نہ حسین نے یہ درس دیا ہے، نہ ہمارے مکتب نے، نہ ہمارے دین نے یہ سکھلایا ہے. ہم نے جینا ہے عزت سے جینا ہے. اگر عزت نہیں ہے تو وہاں پہ پھر ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت کو گلے لگائے. بس فیضان گرامی، میرے مولا امام حسین علیہ السلام ابھی تک سفر میں ہے. مجھے جو کہا گیا ہے وہ یتیمان جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا کہا گیا ہے. یہ وہ دو مظلوم شہزادے ہیں کہ جو کربلا کے اس قافلے کے وہ شہید ہیں کہ اگرچہ ان کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی لیکن ان کی مظلومیت بھی کم نہیں ہے. خدا کی قسم، ابھی آپ جناب عباس کا پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ذاکر محترم نے مولا عباس کی اپنا شان میں قصیدہ بھی پڑھا اور مولا عباس کے مصائب بھی پڑھے ہیں. یہ عباس کے وہ مظلوم بھانجے ہیں کہ جو کربلا میں جو شہید ہوئے یا کربلا سے لے کر شام تک جو مصیبتیں آل محمد پہ آئیں یہ کسی سے پیچھے نہیں. یہ وہ یتیمان مسلم ہیں، رقیہ کے وہ شہزادے ہیں کہ جو دو طرح کی روایتیں عزیزان. ایک یہ ہے کہ اپنے بابا کے ساتھ کوفے میں آئے، ایک یہ روایت ہے اور بابا سے جدا ہو گئے اور زندان ابن زیاد میں چلے گئے. دوسری روایت یہ ہے کہ کربلا کے ریگستان میں یہ اس وقت ماں سے جدا ہوئے، جملہ سن لیجیے گا، اس وقت جناب رقیہ سے جدا ہوئے کہ جب شام غریبہ کو اہل بیت کے خیموں کو آگ لگی اور بیویاں اپنا پردہ بچانے میں مشغول تھیں. اتنا پردہ اتنا اہم تھا اہل بیت رسول کے لیے کہ اپنے بچوں کو بھول گئی اور یہ شہزادے کربلا کے جنگل میں ماں سے جدا ہو گئے اور ایک یزیدی فوج کے سپاہی کے ہاتھ لگے. یہ لے کر ان شہزادوں کو، جن میں سے ایک کی عمر 5 سال ہے، 4 سال ہے، دوسرے کی عمر 6 سال ہے، یہ لے کے ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ شہزادے کربلا کے جنگل سے ملے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ اہل بیت رسول کے افراد ہیں. کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ اہل بیت رسول کے افراد ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب سے میں نے ان کو گرفتار کیا ہے انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. میں ظلم کرتا ہوں تب بھی چپ رہتے ہیں اور کبھی کبھی کربلا کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں. شاید کہتے ہوں گے مامو عباس آپ کہاں چلے گئے؟ مامو عباس آپ کہاں ہیں؟ مامو حسین آپ کہاں ہیں؟ بس ازادارو، یہ کہتا ہے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. صرف قید خانے میں ڈالنے کا نہیں کہا ازادارو، بلکہ یہ کہا خدا کی قسم بڑی مظلومیت ہے ان کی، کام ظلم نہیں ہے. شاید یہ جملہ نہ سن سکو گے ازادارو. کہا ان کو اچھا کھانا نہیں دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا، ان کو غسل نہیں کرنے دینا. بس ازادارو، یہ وہ جناب مسلم کے یتیم ہیں کہ پورا سال نہ ٹھنڈا پانی دیا، نہ ان کو اچھا کھانا دیا گیا اور نہ ہی لباس تبدیل کیا گیا. خدا کی قسم ان کی حالت یہ تھی کہ زندان کے اندر یہ معصوم بچے پورا دن روزہ رکھتے اور شام کے وقت ایک دروغہ جس کا نام مشہور ہے یہ گرم پانی لے کر آگا اور جو کی سوکھی ہوئی روٹی لے کے آگا جس سے یہ افطار کرتے. بس ازادارو 1 سال گزر گیا، ان کے لباس اتنا میلا ہو چکا ہے، گرد و غبار ہے، لباس میلا ہے. 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نہیں وہ لاغر ہو چکے ہیں رقیہ کے یہ لال. بس ازادارو ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ چھوٹا شہزادہ جس کا نام ابراہیم ہے، بڑے شہزادے کو جن کا نام محمد
محمد ہے. کہتا ہے بھیا 1 سال گزر گیا, ابھی ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, بھیا ہمیں یہ خشک روٹی دی جا رہی ہے, بھیا کیوں نہ ہم اس دروگی کو اپنا تعارف تو کرا دیں. جناب محمد چونکہ پہلے سے ظلم سہتے رہے تھے نا, ظلم دیکھ چکے تھے کربلا کے, کہا بھیا تعارف نہ کراؤ, جناب یہ نہ بتانا ہم سید ہیں, یہ اور ظلم کرے گا. جناب محمد نے جب یہ کہا, جناب ابراہیم کے آنسو جاری ہوئے, کہا بھیا کیا 1 سال اس سے پہلے کیا کم ظلم برداشت کیا ہے, اس سے پہلے کم ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں, جو اور ظلم کرے گا. کہا بھیا اگر یہی بات ہے تو جب آج آئے گا نا تو ہم تعارف کراتے ہیں. بس ازادار و تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک بھائی دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو گیا, دوسرا بھائی دوسری طرف کھڑا ہوا. مشکور جب شام کو پورا دن روزے کی حالت میں تھے نا, مشکور حسب دستور جب کھانا اور پانی لے کے آیا نا تو ایک شہزادہ, چھوٹا شہزادہ آگے بڑھتا ہے اور مشکور کو کہتا ہے حال تعریف محمد المصطفیٰ, کہ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے. ازادارو جب یہ کہا نا, مشکور کہتا ہے نام, ہاں میں جانتا ہوں, وہ میرے رسول ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں. دوسرا شہزادہ آگے بڑھ کے کہتا ہے حال تعریف علی المرتضیٰ, کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے. ازادارو مشکور کہتا ہے ہاں وہ میرے امام ہیں, وہ امام ہیں, وہ مولا ہے, وہ میرے مولا و آقا ہے. پھر ایک شہزادے نے یہ کہا کہ حال تعریف مسلم ابن عقیل, کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل کو کیوں نہیں جانتا, وہ وہی ہے کہ پچھلے سال اس کو مسلم کو کوفے کی گلیوں میں مظلومی سے شہید کیا گیا, وہی مسلم ہے جس کے لاشی کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. بس ازادارو جب یہ کہا نا تو ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا اگر تو محمد مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے, اگر تو علی کو بھی جانتا ہے, اگر تو مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے, تو پھر سن لے ہم خاندان رسالت سے ہیں, ہائے ہم علی کے نواسی ہیں, ہائے ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں. ازاداروں نے سننا تھا کہ اس کو کھانا اور پانی بھول گیا. ایک مرتبہ کھانا اور پانی کو زمین پہ پھینکتا ہے اور آ کے بچوں کے قدموں پہ گرتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کرنا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم عباس کے بھانجے ہو, مجھے معلوم نہیں تھا تم مسلم کے بیٹے ہو, مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے امام علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو, مجھے معاف کرنا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے سے پھرو لینا. ازادارہ نے امام مظلوم کربلا یہ کہنا تھا کہ یہ مشکور کہتا ہے اچھا اگر یوں ہے تو میں آپ کی قیدوں کو رہا کرتا ہوں, میرے ساتھ چلو, میرے گھر آؤ. ازادارو گھر میں لے کے آیا, بیوی کو کہا ان کو اچھا کھانا کھلاؤ, پورا سال ہو چکا ہے مجھے اچھا کھانا نہیں کھایا, ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤ, انہوں نے پورے سال سے ٹھنڈا پانی نہیں دیکھا. ازادارو ان کے کپڑے تبدیل کرو. ازادارہ نے امام مظلوم کھانا دیا گیا, پانی پلایا گیا, لباس تبدیل کیا اور کہا میں تمہیں اس قافلے کے ساتھ کرتا ہوں, یہ قافلہ ہلا میں جائے گا, ہلا کے بعد وہاں سے میرا بھائی تمہیں مدینے پہنچانے کا انتظام کر دے گا. لیکن ساتھ مشکور نے ایک نصیحت بھی کی ہے, وہ کہا اے فرزندان مسلم ابن عقیل, اے میرے مولا علی کے نواسے, یہ کرنا ہے کہ قافلے کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور قافلے کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اور ساتھ کسی کو یہ نہیں بتلانا کہ ہم سادات ہیں, کتنی مظلومی ہے سیدوں کی. ازاداروں یہ نہیں بتلانا کہ ہم اہل بیت کے فرد ہیں, اور اگر قافلے سے جدا ہو جاؤ تو رات کو سفر کرتے رہنا, دن کو کہیں چھپ جانا. بس ازاداروں آخری جملے ہیں کہ یہ قافلے کے ساتھ ہوئے, لیکن تھکے ہوئے تھے نا, پورے سال سے نہ صحیح کھانا کھایا تھا. ازاداروں نہیں فولاگر تھے, کمزور تھے, قافلے سے بچھڑ گئے. بس ازاداروں ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ کوفے کی گلیوں میں سرگرداں ہیں, اور جب پیاس لگتی ہے نا تو ایک دروازے کو آ کے تقربات کیا جاتا ہے. دروازے سے ایک خاتون آتی ہے, کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں, ہم یتیمان مسلم ہیں, ہمیں پانی مل سکتا ہے. پانی ملا, یہ مومنہ تھی, اندر لے کے آتی ہے, انہیں پانی پلایا, کھانا کھلایا, ایک حجرے میں رکھا, اور رات ہو گئی, حجرے کو مکفر کیا, تالا لگا دیا, اور کچھ دیر کے بعد اس کا ملعون شوہر جس کا نام حارث ہے تھکا ہارا ہوا آتا ہے, اور آ کے بیوی کو کہتا ہے میں بہت تھک چکا ہوں, آج کیا ہوا؟ کہا آج پورا دن 2 بچے زندان ابن زیاد سے فرار کر گئے تھے, ان کی تلاش میں رہا ہوں, لیکن کہیں نہیں ملے, بڑا انعام ملنا ہے. ڈرنا تو تھا نا ازاداروں,
پانی پی اور سو جائے بس عزادارو. لیکن پھر بھی اس کے دل میں ڈر ہے. رات ہو جاتی ہے. فرزندان مسلم پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد بستر پہ سوئے تھے. اس سے پہلے پورا سال زندان کی گرم ریت پہ سوتے رہے. عزادارو پورے سال کے بعد بستر ملا. رات کو شاید نیند بھی اچھی آ گئی ہوگی نا. رات کو شہزادے نے بابا کو خواب میں دیکھا, ماں کو خواب میں دیکھا. چھوٹے شہزادے نے رونا شروع کیا. آواز آئی. اس ملاؤں کے کانوں میں آواز پڑی. بیوی کو کہتے ہیں اندر کون ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے. کہا مجھے بتلاؤ کسی کی آواز آ رہی ہے. لگتا ہے کچھ بچے ہیں. لگتا ہے وہی تو نہیں ہے کہ جن کی تلاش میں صبح سے میں نکلا تھا. عزادارو اس نے منع کیا, منع نہ ہوا. تالے کو توڑا. ایک مرتبہ اندر داخل ہوا. اندھیرا تھا نا. اس ملاؤں نے دونوں بچوں پہ ایسا پیار کیا, خدا کی قسم فرزندان مسلم کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے. ایک مرتبہ آواز آئی اماں. ہائے ہائے مامو عباس آپ کہاں چلے گئے؟ عزادارو یہ ظلم کرتا ہوا بالا منزل سے نیچے لے کے آیا اور ایک سکون کے ساتھ باندھ دیا. یہ کہتے رہے ہم فرزندان مسلم ہیں, کیا تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ کیا اہل بیت کے فرض سے تمہارا یہی سلوک کرنا ہے؟ کیا رسول کو تم نے منہ نہیں دکھانا؟ عزادارو ساری رات یہ بچے سکون سے بندے رہے. صبح ہوئی. اس نے غلام کو کہا کہ ان کو قتل کر دو. جب غلام آیا نا تو بچے کہتے ہیں کہ تو بلال کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہی بلال جو مؤذن رسول تھا, میں اسی بلال کی نسل سے ہوں. کہا مجھے بلال کا واسطہ, تو بلال کی نسل سے ہے, ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں. بس عزادارو یہ کہنا تھا. غلام بھاگ گیا. اس نے بیٹے کو کہا ان کو قتل کرو. بیٹے کو بھی انہوں نے بتلایا ہم رسول خدا. کیا تو علی اکبر کو جانتا تھا جو کربلا میں مارا گیا؟ کہا ہم علی اکبر پہ لاکھ جان قربان کروں. کہا ہم علی اکبر کے رشتے دار ہیں. بس عزادارو ایک مرتبہ یہ بھی بھاگ کھڑا ہوا. اس نے بیوی کو زخمی کیا, اس نے اپنی بیٹی کو زخمی کیا اور دونوں بچوں کو لے کر بس آخری جملہ, دونوں بچوں کو لے کے دریا کے پاس آیا اور کہا اپنے کرتوں کو اتارو. ایک مرتبہ بچوں نے اپنے امامے کو اتار دیے لیکن کرتے نہ اتار سکے. کبھی ایک شہزادہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے, دوسرا ایک کی طرف دیکھتا ہے. بڑی مشکل کے ساتھ بڑے شہزادے نے کرتا اتار لیا لیکن چھوٹے سے نہ اتر سکا. آپ ان بچوں میں سے جس کی عمر 5-6 سال ہو گھر میں جا کے کہنا کہ کرتا اتارو. خدا کی قسم بچہ اسی طرف بھاگے گا جس طرف ماں ہوگی. لیکن آج یہاں پہ جناب رقیہ نہیں تھی. عزادارو جب چھوٹے شہزادے کو اس نے ظلم کر کے کہا کہ دیر ہو رہی ہے کرتا اتارو, ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے بھیا مجھ سے کرتا نہیں اتر رہا, یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. عزادارو شہزادہ کہتا ہے بھیا اب تمہیں خود ہی کرتا اتارنا ہوگا. خدا کی قسم کہتے ہیں کرتا نہ اتر سکا. اس انداز میں کرتا اتارا جیسے میت سے اتارے جاتے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ اس ملاؤں نے بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا. عزادارو سر کٹ کے زمین پہ گرا, لاشا تڑپ رہا تھا. چھوٹے سے دیکھا نہ گیا. بھائی کی لاش کو اپنے گلے سے لگایا, کہا بھیا میں مجھ پہ قربان ہو گیا. بس عزادارو یہ کہنا تھا. یہ ملاؤں آ کے چھوٹے شہزادے کو کہتا ہے اب تو میں نے تم پہ بھی ظلم کرنا ہے, تو نے بھائی کی لاش کو کیوں گلے لگا لیا؟ کہا بھائی کی لاش سے جدا ہوگا لیکن جدا نہ کر سکا. اس نے کوشش کی لیکن تاریخ کہتی جب جدا نہ کر سکا نا تو اس ملاؤں نے ایک مرتبہ زمین پہ اپنے سامنے کو ٹیکا اور اپنی تلوار کو نکال کے چھوٹے شہزادے کی گردن پہ وار کیا. اے عزادارو چھوٹے شہزادے کا بھی سر قلم ہو گیا. دونوں شہزادے کو لکیر ہوئے تھے اور دونوں کی گردن سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی مامو حسین, مامو عباس, ہم دھرم پھیلا. ہم اتنے غریب ہو گئے کہ ہم نے اس کو کہا تھا ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں وضو کرنے دیا جائے, لیکن اس نے کہا تم پانی پینا چاہتے ہو. مامو عباس, بھیا علی اکبر, اگر آپ پیاسے مارے گئے نا, مامو حسین اگر آپ نے تیمم کیا تھا, آپ بھی 3 دن کے پیاسے تھے نا, آج ہم بھی پیاسے قتل کیے گئے ہیں. مامو حسین ہم نے بھی تیمم کر کے نماز ادا کی. بس یعلم الذین ظلموا ای ینقلبون. بارک اللہ محمد
آل محمد کا واسطہ، اس عظیم ذکر کا واسطہ، پروردگار ہماری یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ہمارے الہ اس ذکر کا واسطہ حاضرین کے حوالے شریعت پورا فرما، جو مریض ہیں شفا، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار، اور برادر محترم جنہوں نے احسان نام ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں، جملہ مرحومین، ان کے رشتہ دار، ان کے باوجدار، ان کے عزیز اقارب، جن کے ایصال کے لیے، ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا، پروردگار فرزندان جناب مسلم کے صدقے میں ان کے درجات ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچائے، ان کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ نصیب، بار الہ ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب۔ پروردگار ہم سب کی آخرت میں، ہم اگر مر جائیں، ہمیں موت آئے، اسی ذکر میں موت آئے، پروردگار ہم اٹھیں تو بروز محشر انہی ہستیوں کے ساتھ پروردگار ہمیں معشوق فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں راز فرما، بار الہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، محمد و آل محمد کے مشن پہ چلنے کی توفیق فرما۔ پروردگار اپنے واسطہ محمد و آل محمد کا محرم الحرام آ رہا ہے، بالخصوص پاکستان میں، عراق میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، دشمنان تشیع و دشمنان عزاداری موجود ہیں، پروردگار ان کے حوصلوں کو پست فرما۔ مومنین کی عزت، مال، جان، ناموس حفاظت، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کے حاضرین جو ہیں، ان کے جو حوائج شرعیہ ہیں، اس ذکر کے واسطے ان کے حوائج شرعیہ کو پورا۔ پروردگار مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن مومنین نے مجھ حقیق کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص یہ بچہ عرفان مریض ہے، پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ، پروردگار اس کو جلد شفا کاملہ و عاجلہ، پروردگار اس کی زندگی دراز فرما، اور جو بیماری ہے پروردگار جلد از جلد اس کی تشخیص اور اس کا علاج تو عظیم ذات ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے اس بیماری سے اس کو شفا اور نجات۔ پروردگار کے ذکر کے بعد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے مقدس قدموں میں شہادت عطا فرما، جملہ مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کی آخرت میں خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، اور بالخصوص اس مجلس کے جو بانی ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، ان کی مثال کے لیے سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد